معصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. صلوات سلسلہ کلام کی یہ دوسری تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ شب جن مراحل کو طے کیا گیا اور ایک مختصر سی تمہید کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی. اگر وہ پیش نگاہ ہے تو موضوع کی گرا تو واضح کی کہ بعد ختمی مرتبہ 11 ہجری سے 260 ہجری کی جو تاریخ ہے یہ اسلام کے تغیرات کی تاریخ ہے. اسلام کے تغیرات کی تاریخ اور ظاہر ہے کہ جب ہم اس مکالمے کو قائم کر رہے ہیں تو مباحث کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے طلباء جب کبھی عملی زندگی میں کہیں مکالمہ کریں تو جرأت کے ساتھ مکالمہ کر سکیں. سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے اور یہ سورہ کی 51ویں آیت وحیدہ ہے اور بہت مختصر سی آیت ہے کہ ارشاد یہ ہوا کہ جسے قول میں وصل عطا کرتے ہیں اسے تذکرے میں باقی رکھتے ہیں. اسے تذکرے میں باقی رکھتے ہیں. جہاں قول میں وصل ہے وہی تذکرے میں سلامت ہوتا ہے لیکن جہاں انقطاع قول ہے وہ تذکرے میں سلامت نہیں ہے. تذکرے میں سلامت نہیں ہے. جیسا کہ شب کہا گیا کہ خداوند علی اعلیٰ نے صاحبان ایمان کو جو نعمت عطا کی وہ نعمت یہی ہے کہ خداوند علی اعلیٰ نے صاحبان ایمان کو قول میں ثبات عطا کیا. قول میں ثبات عطا کیا. مومن وہی ہے جس کا قول نہ بدلے. مومن وہی ہے جس کا قول نہ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. صاحبان ایمان کو ثبات دیتا ہے خداوند علی اعلیٰ. قول کہتا ہے اور جہاں قول بدل جائے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور جہاں قول میں ثبات رہے وہاں ایمان سلامت رہتا ہے.
اتنی سہولت سے اس مکالمے کو میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 11 ہجری کے بعد جہاں قول بدل گیا وہاں ایمان رخصت ہو گیا، اور جہاں قول نہیں بدلا وہاں ایمان سلامت، وہاں ایمان سلامت۔ تو 11 ہجری سے 1444 ہجری تک ہماری نگاہیں یہ تلاش کرتی ہیں کہ کہاں قول بدلا اور کہاں قول میں ثبات رہا، کہاں قول بدلا اور کہاں قول میں ثبات رہا۔ مہم مسئلہ بعد خاتم یہی درپیش آیا کہ قول بدل گئے، اور جب قول بدلا تو زمین دوز لوگ تیار، جب قول بدلا تو زمین دوز لوگ تیار، اور جس زمین سے متعلق تھے اس مزاج کے مطابق انہوں نے مسند فتاوا کو پھیلانا شروع کیا، انہوں نے مسند فتاوا کو پھیلانا شروع کیا۔ کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی مکے کا رہنے والا تھا، کوئی مدینے کا رہنے والا تھا، کوئی شام سے آیا، کوئی بصرے سے آیا۔ غرض یہ کہ جن جن خطوں سے رشتہ بندھا ہوا تھا اس زمین کے مطابق انہوں نے مسند فتاوا کو پھیلانا شروع کر دیا، اور مسند فتاوا جب پھیلی تو مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ملت مختصر گروہ میں منقسم ہوتی چلی گئی، مختصر گروہ میں منقسم ہوتی چلی گئی۔ تو پھر شاہی نے اپنا کام شروع کیا، شاہی نے اپنا کام شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر میں اس بحث میں چلا جاؤں تو گفتگو مولانی ہو جائے گی، لیکن بنو امیہ کا عہد 132 ہجری میں آ کر تمام ہوتا، بنو امیہ کا عہد 132 ہجری میں آ کے تمام ہوتا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس بساط فتویٰ کو سمیٹ کر اقتدار کے پائے سے باندھا جائے، اقتدار کے پائے سے باندھا جائے، یعنی جس کے سر پہ ہم ہما بٹھائیں وہ فقیہ کہلاتے، جس کے سر پہ ہم ہما بٹھائیں وہ فقیہ کہلاتے، اور یوں فقاہت زیر سایہ اقتدار آئی، اور جب تک فتویٰ بادشاہ کے مزاج کے مطابق آیا فقیہ کی زندگی سلامت رہی، اور جب فقیہ نے مزاج شاہی کے خلاف فتویٰ دیا تو فقیہ منزل عذاب میں آ گیا، یعنی امام مالک کو زندان میں ڈالا گیا، امام مالک کو زندان میں ڈالا گیا، ان پہ تعزیانے برس گئے۔ اوروں کا بھی کچھ احوال اسی صورت میں ہے، اس کی تفصیل عرض کروں گا آگے چل کر، کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو بھی زندان میں ڈالا گیا، اور انہیں بھی جام زہر پینا پڑا، انہیں بھی جام زہر پینا پڑا، لیکن ملت اسلامیہ حق کے مسلوں کے اوپر قیام کرتی ہے تو کم از کم ان صحبتوں کا بھی تذکرہ کریں کہ کیوں زندان میں ڈالا گیا، کیوں تعزیانے برسائے گئے، کیوں انہیں جام زہر پینا پڑا۔ جب تک مزاج شاہی کا فتویٰ آیا، عزیزان گرامی، زندگی اسرت کے ساتھ، لیکن جب مزاج شاہی کے خلاف فتویٰ آیا زندگی عذاب میں آئی۔ تو یوں 132 ہجری میں
پہلا فقیہ سینہ تاریخ کے اوپر ابھر کر آئے، سینہ تاریخ کے اوپر ابھر کر آئے۔ یہ امام ششم کا عہد ہے، اور اس میں بنو امیہ زوال پذیر ہو رہے تھے اور بنو عباس تخت اقتدار پر آ رہے تھے، بنو عباس تخت اقتدار پر آ رہے تھے، اور وہ یہی نعرہ لگاتے ہوئے آئے کہ ہم بھی اولاد رسول ہیں، ہم بھی فرزند رسول ہیں۔ حالات مختلف نہیں، جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے وہ ہمارے پیش نگاہ ہے۔ 132 ہجری میں جب بنو امیہ کے تخت کا زوال ہو رہا تھا اور بنو عباس تخت اقتدار پر آ رہے تھے، تو وہ اولاد معصومین کے اندر لابنگ کر رہے تھے، وہ اولاد معصومین کے اندر لابنگ کر رہے تھے، اور وہ لابنگ کرتے ہوئے اپنی قوت کو مضبوط کر رہے تھے، اپنی قوت کو مضبوط کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک تفصیل ہے کہ یہ بات انہوں نے پلان کی کہ امامت ولد اکبر کہا ہے، امامت ولد اکبر کہا ہے، یعنی وہ کام جو بنو امیہ نہ کر سکے تھے وہ بنو عباس نے آغاز ہی میں کر دکھایا، اور بنو عباس نے آغاز ہی میں کر دکھایا، اور یوں بنو امیہ کے زوال کے ساتھ ساتھ جب بنو عباس تخت اقتدار پر آئے تو انہوں نے ایک طویل دور، اسلام کی تاریخ میں طویل دور گزارا، اور 656 ہجری میں ان کی حکومت کا خاتمہ، 656 ہجری میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اب یہ پیرلل ٹو امامت ایک سسٹم آ رہا ہے، پیرلل ٹو امامت ایک سسٹم آ رہا ہے کہ جہاں کے اوپر قول میں وصل نہیں، جہاں قول میں وصل نہیں، اور امامت اس سلسلے کا نام ہے کہ جہاں قول میں وصل آئے، جہاں قول میں وصل آئے، اور یہ بات بھی اس مختصر سے وقت میں آپ محفوظ رکھیں کہ علماء نے بڑا کام کیا، علماء نے بڑا کام کیا، شیخ طوسی، شیخ طائفہ، شیخ طوسی نے بڑا کام کیا، یعنی جب ہلاک طوفان بربریت کو اترا ہوا تھا اور یہاں شیخ طوسی مختلف علوم کے اندر چراغ جلائے ہوئے تھے کہ جہاں علم طبقات الارض، علم حیت، علم فلسفہ، علم منطق، اور لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے، لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ یعنی آج بھی یورپ میں فلسفی جب میدان میں قدم رکھتا اور اپنی محنتوں اور اپنے مجاہدات کے نتیجے کو اخذ کرتا ہے، تو جب شیخ طوسی کے علوم کو پیش نگاہ رکھتا ہے تو وہ اس امر سے آگاہ ہوتا ہے یہ کام تو ماضی میں ہو چکا تھا، یہ کام تو ماضی میں ہو چکا تھا۔ علم حیت، علم منطق، علم طبقات الارض، علم فلکیات کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے، یہ اور مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی علماء کی جانب قلوب کو متوجہ نہیں کیا گیا، قلوب کو متوجہ نہیں کیا گیا، یعنی سائنسی علوم میں جو آج ترقیاں، سائنسی علوم میں جو آج ترقیاں وہ انہی افراد کی ہیں کہ جنہوں نے زانو ادب طے کیا بارگاہ معصوم کیا، بارگاہ معصوم کیا، اس لیے کہ عہد تشریع سے عہد تدوین حدیث مسلسل ہے، یعنی قرآن اگر
قانون بتاتا ہے تو اس کی تشریح قول رسول سے ہوگی، اس کی تشریح قول رسول سے ہوگی۔ قرآن رسول بتاتا ہے اور قول رسول اس کی تشریح بیان کرتا ہے، اور اسی تسلسل میں جو موجود ہے، یعنی اسی تسلسل میں جہاں ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے، جہاں ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے، جب وہ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، جب وہ کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ پورے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے اسے مسلسل کرتے ہیں ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں 656 ہجری میں جب بنو عباس زوال پذیر ہوئے تو اس میں شیخ توسی کا بہت اہم کردار، شیخ توسی کا بہت اہم کردار ہے کہ جنہوں نے علاقہ خان کی تربیت کی اور اسے دارائے اعتدال میں لے کر آئے، میرے مکان میں محفوظ رہے، انہوں نے علاقہ خان کی تربیت کی اور اسے دارائے اعتدال میں لے کر آئے، اور جب اسے دارائے اعتدال میں لے کر آئے تو اس میں ظلم کا خاتمہ کر کے عدل کی حکمرانی کو قائم کی، عدل کی حکمرانی کو قائم کی۔ تو اس طرح امامت کے ساتھ ساتھ جو پیرلل سسٹم چل رہا تھا، امامت کے ساتھ ساتھ جو پیرلل سسٹم چل رہا تھا، اس میں پہلا مرحلہ تو یہی آیا کہ فقیہ لا کے کھڑے کر دیے گئے، فقیہ لا کے کھڑے کر دیے گئے، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا سن وفات 150 ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ کا سن وفات 169 ہے، امام شافعی کا سن وفات 204 ہجری اور امام احمد بن حنبل کا سن وفات 241 ہجری۔ یوں اس فقاہت کے دور کا آغاز 150 ہجری سے ہوا اور 241 ہجری پر آ کر تمام ہو گئے، 241 ہجری پر آ کر تمام ہو گئے۔ اب سوال قائم ہوتا ہے کہ 150 ہجری سے قبل کلمہ پڑھنے والا فقہ کے اصول کو کہاں سے لے رہا، فقہ کے اصول کو کہاں سے لے رہا؟ پھر سوال قائم ہوتا ہے کہ 241 ہجری کے بعد جب باب اجتہاد بند ہو گئے تو 241 ہجری سے 1444 ہجری میں علوم جدیدہ اور مسائل جدیدہ کا حل کہاں سے لے رہا؟ پہلا مرحلہ فقیہ مقابل میں آتے، فقیہ مقابل میں آتے۔ اب ظاہر ہے کہ اقتدار میں آیا تھا بادشاہ، تو بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی خواہشات نفسی کی تکمیل کریں۔ کل کی گفتگو ذہن میں رہے گا، وہ جو سوال بیعت تھا وہ خواہشات نفس پہ مہر حق لینا چاہتا تھا۔ اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو اسلام تو خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ کے رہ جاتا، اسلام تو خواہشات کی زنجیروں میں جکڑ کے رہ جاتا۔ نہیں، اگر تاریخ اسلام سے آپ کربلا کے ورق کو کھینچیں تو کیا رہ جائے گا؟ پھر وہی عیاشیوں میں نوشی کی داستان، پھر وہی عیاشیوں میں نوشی کی داستان۔ لہذا بادشاہ تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے خواہشات کی تکمیل کرے، لیکن یہ خواہشات کی تکمیل بغیر دائرہ اسلام قدم رکھے نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اسلام کی رضا کو اڑا، اس نے اسلام کی رضا کو اڑا کہ اس کے زیر سایہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کروں اور عوام کی ریزسٹنس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔
عوام کی مزاحمت سے اپنے آپ کو بچا، تاکہ ظاہر میں یہ تو رہے کہ بنام اسلام تخت کے اوپر حاکم بیٹھا ہوا، بنام اسلام تخت کے اوپر حاکم بیٹھا ہوا۔ تو یوں فقیر مقابل پہ لا کے کھڑے کیے گئے، پھر زمین دوز لوگ تیار ہوئے، اور زمین دوز لوگوں نے ایک نعرہ لگایا کہ حقیقت کو جانو، حقیقت کو جانو۔ یہ شریعت و طریقت میں کیا الجھ رہے ہیں؟ یہ شریعت و طریقت میں کیا الجھ رہے ہیں؟ تو یہاں سے تصوف کی راہیں کھلی، یہاں سے تصوف کی راہیں کھلی۔ تو حسن بصری سے منصور حلاج تک یہ 303 ہجری کا دور ہے کہ جہاں یہ زمین دوز حضرات پیرل امامت کے لا کے کھڑے کر دیے گئے، اور کیا چاچنی آئی کہ لا تو سب کو بادشاہ رہا تھا، لیکن یہ جا اسی دروازے پہ رہے تھے جہاں سے تشنگی بجھ رہی تھی، جہاں سے تشنگی بجھ رہی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں نیٹ کے اوپر کہ جب سیلاب کے اندر لوگ گرفتار، آفت ناگہانی لوگ اس میں گرفتار، تو میسج چل رہا ہے کہ معروف قلبی کا واسطہ دے کے دعا مانگو، گرتی ہوئی دیوار رک جائے گی، گرتی ہوئی دیوار رک جائے گی۔ لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ معروف قلبی کو، معروف قلبی کو یہ امر، یہ قوت کہاں سے حاصل ہوئی؟ جب اس نے دربانی کی امام حشتوں، امام علی بن موسی رضا صلوات اللہ وسلم تو دربانی کرنے والے کا نام لے کر آپ گرتی ہوئی دیوار کو روک رہے ہیں، تو وہ جس کی دربانی کر رہا تھا اگر اس کا نام لے کے دعا کی جائے تو انسان کتنی کتنی آسانی کے ساتھ مسائل زندگی کو طے کر سکتا ہے، مسائل زندگی کو طے کر سکتا ہے۔ فقی آئے، لیکن امام اعظم کے پاس کل 19 نصوص تھے، کل 19 نصوص تھے۔ اب جب مسائل آ رہے تھے تو نصوص تو تھے نہیں، تو عقل ناقص کے اوپر قیام کیا اور قیاس کے دروازے کو کھولا اور قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دینا شروع کیا، قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دینا شروع کیا۔ تو بعد میں آنے والوں نے کہا کہ اس خجالت سے کیسے بچا جائے، اس خجالت سے کیسے بچا جائے۔ تو امام نووی کے دور میں یاد آیا کہ احادیث جمع کی جائے، امام نووی کے دور میں یاد آیا کہ احادیث جمع کی جائے۔ تو محدثین نے احادیث کو مجتمع کرنا شروع کیا، محدثین نے احادیث کو مجتمع کرنا شروع کیا۔ تو جس میں پہلا نام امام بخاری علیہ رحمۃ، امام بخاری علیہ رحمۃ، ان کا سن وفات 256 ہجری۔ دوسرا نام مسلم بن حجاج علیہ رحمۃ، ان کا سن وفات 261 ہجری ہے۔ سنین اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نوجوان محفوظ کریں اور جانیں کہ کہاں تک یہ تسلسل آگے بڑھا، کہاں تک یہ تسلسل آگے بڑھا۔ تو سدہ میں 6 محدثین آئے، 6 محدثین آئے۔ امام اعظم وہ فقیہ، لیکن محدثین میں پہلا نام امام بخاری علیہ رحمۃ، دوسرا نام امام مسلم علیہ رحمۃ، پھر اس کے بعد تیسرا نام سنن ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن ابن
ماجہ اور اس کے بعد نسائی 303 ہجری نسائی کی وفات، امام نسائی کی وفات. تو یوں 303 ہجری تک یہ احادیث جمع ہو رہی تھی. اور عالم یہ تھا کہ امام بخاری کو خود مقدمے میں لکھنا پڑا کہ 7 لاکھ سے زیادہ احادیث جمع ہو گئے اور مجتمع حدیث کرنے والا خود گھبرا گیا کہ کس حدیث کو لے اور کس حدیث کو نہ لے. تو امام بخاری نے استخارے دیکھ دیکھ کر نمازیں پڑھ کر 7 لاکھ میں سے 7,400 حدیث کو منتخب کیا. یہی کیفیت دیگر حضرات کی بھی ہے. لیکن میں یہاں رک کے آج کی حد تک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی احتیاط کی کہ نمازیں پڑھ کر اور استخارے دیکھ دیکھ کر احادیث کو مجتمع کیا اور ہر کتاب کے 7 لفظ صحیح کو لکھا. اب جب لفظ صحیح کو لکھ دیا یعنی یہ 6 کتابیں ہیں جنہیں صحافتہ کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح کتابیں تو عزیزان گرامی اب خجالت سے خجالت ہے کہ اگر سوامی کجگونند رنگیلا رسول لکھ رہا ہے تو وہ انہی کتابوں کو پڑھ کے لکھ رہا ہے. پروفیسر ہیڈی اگر تاریخ تمدن اسلام لکھ رہا ہے تو وہ انہی کتابوں کو پڑھ کے لکھ رہا ہے. سلمان رشدی اگر سیکنڈ ورسز کو لکھ رہا ہے تو وہ انہی کتابوں کو پڑھ کے لکھ رہا ہے. تو ہم مطالبہ نہیں کرتے لیکن ہم مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ کم از کم ان کتابوں کو فلٹر کیا جائے تاکہ بار بار ملت کو خجالت نہ اٹھائے. جرأت کا مظاہرہ کیسے کریں گے آپ؟ اس جرأت کا مظاہرہ کیسے کریں گے آپ؟ اس لیے کہ جب آپ نے لفظ صحیح لکھ دیا تو اب نکالیں گے تو غلط ہو جائے، نکالیں گے تو غلط ہو جائے. لیکن زحمتیں آپ کو اٹھانا پڑے گی اگر آپ ان کتابوں کو فلٹر نہیں کریں. یہی مدعا قانون سازی کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے اسمبلی میں قانون سازی تو کی، آپ نے آئین کے اندر شک رکھی کہ جو توہین رسالت کرے اسے ہم یہ سزا دیتے ہیں، یہ سزا. لیکن میرا سوال ہے کہ آج تک رسالت کے باب میں جس نے توہین کی کیا آپ کا قانون اسے سزا دے سکا؟ کیا آپ کا قانون اسے سزا دے سکا؟ کیوں نہیں دے سکا؟ اس لیے کہ جب اسے عدالت میں لایا گیا اس نے صحیح ترین کتابوں کو پیش کر دیا. اس نے صحیح ترین کتابوں کو پیش کر دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ فرد سے لے کر اجتماعی طور پر قتل عام شروع کیا. آپ نے آبادیوں کو آتش زدگی کی نظر کرنا شروع کیا. عزیزان گرامی، اسلام جبر نہیں ہے، اسلام جبر نہیں ہے. اسلام تو دعوت دیتا، اسلام تو دعوت دیتا. آپ جس دور اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے. اور کسی موقع پہ کہا گیا کہ مسلمان کا عمل اسلام نہیں، مسلمان کا عمل اسلام نہیں. اس لیے کہ مسلمان تو بجائے تخت اقتدار سے، مسلمان تو بجائے تخت اقتدار سے، تو مسلمان کے عمل کو اسلام کیسے کہا جائے گا؟ لیکن جہاں وصل قول ہے ان کا عمل اسلام ہے.
جہاں وصل قول ہے ان کا عمل اسلام. تو ہمارا ان مجلسوں میں مدعا یہ ہے، ہمارے مجلسوں میں مدعا یہ کہ جہاں انقطاع قول ہے، کلمہ پڑھنے والے اس جانب پر قدم بڑھائیں گے تو خجالت ہی خجالت محسوس کریں گے. لیکن اگر کلمہ پڑھنے والے وصل قول کی راہوں پر قدم بڑھائیں گے تو عزیزان گرامی خجالت نہیں اٹھانا پڑے گا، ندامت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ ہر منزل کے اوپر آپ اپنے سر کو بلند رکھیں، اپنے سر کو بلند رکھیں. میرے عزیز، یہ کیسی خجالت ہے، یہ کیسی خجالت ہے کہ ہر دور میں ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں. جہاں انقطاع قول ہے وہاں یہ نعرہ ذمہ داری سے کیا، جہاں انقطاع قول ہے وہاں یہ نعرہ ہے اسلام خطرے میں. لیکن جہاں وصل قول کی منزل ہے وہاں یہ نعرہ نہیں کہ اسلام خطرے میں. اس لیے کہ وہ قیام کر کے بتاتے ہیں وصل قول کی منزل پر کہ اسلام خطرے میں نہیں، مسلمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں، اقتدار خطرے میں ہے. تو کل کا بادشاہ ہو یا آج کا بادشاہ ہو، جب وہ اپنے آپ کو خطرے میں پاتا ہے تو یہ ہوگا بلند کرتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ اسلام کبھی خطرے میں، اسلام کبھی خطرے میں. لیکن جہاں قول بدل جائے گا، جہاں انقطاع قول ہوگا وہاں خطرہ. لیکن جب قول میں وصل ہے وہاں خطرہ نہیں. آخری مکالمہ آج کی شب میں کرتا ہوں اور یہی سے تسلسل آگے بڑھ جائے گا کہ کتنے ہی محترم فقیر تھے اور ہیں، اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، معصوم میں اور فقیر میں فرق یہ ہے، معصوم میں اور فقیر میں فرق یہ کہ فقیر فتویٰ دیتا، میرا جملہ یاد رہے گا، فقیر فتویٰ دیتا، معصوم فتویٰ نہیں دیتا، معصوم حکم دیتا. معصوم حکم دیتا. اب اس لفظ معصوم پر بھی بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، اس لفظ معصوم پہ بھی بڑی بحث چھڑی ہوئی. میں کسی ادب منزل پہ قدم رکھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ حدیث تو صحیحین میں بھی ہے کہ علی مال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. دونوں تو علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں تو لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو مس نہیں کر سکتا سوائے طاہر، قرآن کو مس نہیں کر سکتا سوائے طاہر. قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ. تو یہ امر تو ملت اسلامیہ نے طے کر دیا کہ قرآن معصوم ہے، قرآن معصوم ہے. تو جو قرآن سے ملک ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا. تو جیسا معصوم قرآن ہے ویسا معصوم علی ہے، اور اس تسلسل میں جو بھی آیا وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. اس لیے کہ مسلم نے حدیث لکھی ہے، مسلم نے اس حدیث کو محفوظ کیا کہ اتنی تعریف پھر وہ سغلین کتاب اللہ وعزتی، یعنی کتاب اور عزت ہے جنہوں نے ساتھ ساتھ جانا ہے. تو عزیزان گرامی، جیسا قرآن معصوم ہے ویسے عزت معصوم ہے، ویسا قرآن معصوم ہے ویسے ہجرت معصوم ہے. فقیر فتویٰ دیتا لیکن معصوم حکم دیتا. فقیر نصوص کو ڈھونڈتا، فقیر نصوص کو ڈھونڈتا، لیکن معصوم جب کہتا کہ یہ حکم ہے
اگر تسلسل بھی بیان نہ کر رہا ہو، یہ تفصیل بھی آنے والی مجلسوں میں آ جائے گی، اگر تسلسل بھی نہ بیان کر رہا ہو اور کوئی آ کر امام اعظم سے یہ کہے کہ آج جعفر صادق نے یہ کہا، کوئی آ کر یہ کہے امام اعظم سے کہ آج تو عجب واقعہ رونما ہوا کہ جعفر صادق نے جب حدیث کو بیان کیا تو اپنے تسلسل کو بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے براہ راست کہا کہ جعفر صادق یہ کہتا، جعفر صادق یہ کہتا، تو امام اعظم نے سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کے کہا وہ وجہ کہتے ہیں جعفر صادق نہیں کہتا، اللہ یہ کہتا، جعفر صادق نہیں کہتا، اللہ یہ کہتا۔ تو جہاں قول میں وصل ہے وہی تذکرے میں بات، وہی تذکرے میں بات، بعد ختمی مرتبہ، بعد ختمی مرتبہ جہاں انقطاع قول ہوا وہاں پہلا بنیادی نظریہ یہ قائم ہوا کہ مسجد میں یہ آواز بلند ہوئی کہ جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے، محمد پڑھ لے، جو محمد کی پرستش کرتا تھا سن لے، محمد مت۔ یہ پہلا نظریہ، یہ پہلا نظریہ جو آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کے اندر قائم، جو آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا قائم، یہ بحث بھی چھوڑ جائے گی، علمی بحث، علمی طور پر تو کلمہ پڑھنے والے حیات پیغمبر کے قائل نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر حیات پیغمبر کے قائل ہیں۔ میں اس مکالمے کو سمجھتا ہوں کہ آپ تک انتقال پذیر نہیں کر سکتے، علمی طور پر تو حیات پیغمبر کے قائل نہیں، لیکن عملی طور پر حیات پیغمبر کے قائل ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز میں شہادت دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آذان میں اعلان کر رہے ہیں، اقامت دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ علمی بحث ہے کہ علمی طور پر تو حیات پیغمبر کے قائل نہیں ہے، لیکن عملی طور پر حیات پیغمبر کا قائل ہے۔ اب بھی آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بعد خاتم زہرا کو دربار میں کیوں آنا پڑا؟ اسی نظریے کی رد کے لیے آنا پڑا، اسی نظریے کی رد کے لیے آنا پڑا۔ یعنی جب وہ دربار سے لوٹے اور برکت عالیہ ختمی مرتبہ پہ تو کیا مکالمہ تھا؟ بابا آپ دیکھ رہے ہیں، بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے سنا۔ اس مکالمے کی قوت نے بتایا رسول مرے نہیں ہیں، رسول حاضر و ناصر، رسول مرے نہیں ہیں، رسول حاضر و ناصر۔ زہرا دنیا سے رخصت ہوئی، علی جہل میں زہرا کو اٹھا رہے تھے، تو ایسے مکالمہ کیا جیسے ذات خاتم سے حضوری میں مکالمہ کرتا، مخاطب کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ستم ہوا، کیا ظلم، کیا ظلم۔ علی نے لہر میں اتارتے ہوئے بتایا رسول گئے نہیں، رسول حاضر و ناصر۔ اس لیے حسین نے مدینے سے سفر اختیار کیا کہ اس نظریے کی رد کے اوپر دلیل کو قائم کرنا تھا۔ جب مدینے سے نکل رہے تھے تو روزہ رسول پڑھا اور سلام کرتے ہوئے اور تعویذ قبر سے لپٹ کے کہا نانا آپ دیکھ رہے ہیں، نانا آپ سن رہے ہیں، آپ کی امت میں بہت سنگ، آپ کی امت میں بہت سنگ۔ روایت کا کلمہ روتے روتے حسین عالم خواب میں چلی گئے، نانا سے گفتگو تھی، نانا سے گفتگو تھی، اور گفتگو کرتے کرتے حسین نے کہا نانا اب میں مدینہ چھوڑا، اب میں مدینہ چھوڑا۔ مرکز رسول سے آواز آئی حسین
ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، حسین ہم تمہارے ساتھ ساتھ نہیں۔ عصر عاشور جب علی کی بیٹی محمد بلند پہ آ کے کھڑی ہوئی، اس نظریے کی رنگ کہ رسول گئے نہیں ہیں، رسول حاضر و ناصر۔ حیات پیغمبر کے لیے آل محمد کو کتنی دلائل دینا پڑے، حیات پیغمبر کے لیے آل محمد کو کتنی منازل امتحانات کو طے کرنا پڑا۔ مقام بلند پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ مدینے کی جانب رک کر کے کہا نانا آپ دیکھ رہے ہیں، نانا یہ وہی حسین ہے کہ جسے آپ سینے پہ سٹاتے تھے، نانا یہ وہی حسین ہے جسے آپ سینے پہ سٹاتے تھے۔ دربار میں جہاں تمام دنیا کی نمائندگی موجود تھی، جب تمام دنیا کی نمائندگی موجود تھی، اور ایسے میں مرزا کے حمایتی آپ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، تو علی کی بیٹی نے بڑے دربار میں بتایا، مدینے کی جانب رک کر کے نانا آپ نے دیکھا، نانا آپ نے سنا، کنیز کے حمایتی تو موجود ہے، مگر آپ کی نواسی کی کوئی حمایت کرنے والا، آپ کی نواسی کی کوئی حمایت کرنے والا۔ اس بنیادی نظریے کی رد، اس بنیادی نظریے کی رد کی ہے۔ اور پھر جب قید سے چھوٹ کر مدینے آئے، جب قید سے چھوٹ کر مدینے آئے تو مکالمہ کیا کہ نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی، نانا سفر سے آئی، نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو کوئی سوغات ساتھ آتا ہے، جب کوئی سفر سے آتا ہے تو کوئی سوغات ساتھ آتا ہے، نانا میں سوغات لائی ہوں، اور یہ کہہ کہ کبھی تانے نگاہ کی کبھی بائیں نگاہ کی، کہ نانا اگر نہ محرم نہ ہوتے تو میں بازوؤں کو رسی کے نشان دکھاتی، اگر نہ محرم نہ ہوتے تو میں بازوؤں کو رسی کے نشان دکھاتی، اور یہ کہہ کر حسین کا لہو بھرا کرتا اور کہتے علی ہستی مرتبہ پہ ڈال دیا کہ نانا حسین کو تو بچا کے نہ لا سکی، مگر حسین کا خود بڑا کرتا لائی ہو، مدینہ مدینے کی زمین لرز رہی تھی، آواز آئی زینب اس کرتے کو اڑا لے، ورنہ قیامت کا خود وَالسَّيَّالَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّوْمًا قَلِبًا يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِي وَسَيَّدِي يَا مَوْلَايَا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو فرما، پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ، پروردگار جو بے روزگار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں جو روزگار ہیں، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق پر خیر و برکت عطا، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ کو اعلی علین میں جگہ عنایت، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ملت کو مستحب موت لحد کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما، یا